بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومه آمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله، ونفعنا بعلومه آمين.
باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه قال باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلے تو آپ کو حدیث مسلسل بالاولیت سنائی گئی ہے تاکہ آپ کا بھی تسلسل باقی رہے، اور مجھ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک اس کی سند میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے شیخ و استاد و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. آگے کی سند الفضل المبین فی المسلسل عن النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کا رسالہ ہے اور جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ آخری باب ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کا، اسی کو ہم بخاری شریف کے نام سے مختصراً یاد کرتے ہیں۔ یہ آخری باب ہے باب قول اللہ و ندع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ کتاب التوحید آخری کتاب ہے اور اس کا یہ آخری باب ہے اور کتاب کا بھی آخری باب ہے۔ نصفی کے نسخے میں آخری کتاب کا عنوان خالی کتاب التوحید ہی ہے اور اکثر حضرات نے اسی کے اوپر اکتفا کیا ہے، جبکہ مستملی کی روایت جو ہے اس میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم، یہ ورد علی الجہمیت وغیرہم کا اضافہ بھی ہے۔ تو گویا آخری کتاب کتاب التوحید ہے اور آخری باب یہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اگرچہ آخری کتاب کے سلسلے میں ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا نظریہ دوسرا ہے، جو آپ نے اپنی کتاب الابواب تراجم میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ آخری باب ہے۔ اب یہ آخری باب جو ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت کیا ہے؟ تو اس کے متعلق حضرات شراح رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب التوحید کے قائم کرنے کا مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کرنا ہے۔ تو جو ہے اس باب کو توحید سے کیا مناسبت؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہاں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، جہمیہ کی نہیں۔ جہمیہ بھی اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے ہیں، ان کی توحید تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ذات بابرکات کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ صفات کو ماننے سے گویا تعدد الہہ لازم آئے گا، یعنی کئی معبودوں کو تسلیم کرنا لازم آئے گا۔ صفات کو گویا وہ ایک الگ وجود دیا کرتے ہیں، اس معنی کر کے ان کو یہ معذور پیش آیا اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے صفات کا انکار کیا۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ذات اور صفات دونوں کی توحید کے قائل ہیں اور دونوں کا اقرار اور اس بات کرتے ہیں۔ اور صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذات اور صفات افعال، اور یہ وزن اعمال جو ہے وہ صفات افعال میں سے ہے۔ اس معنی کر کے گویا اس کتاب کو کتاب التوحید کے اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے فرماتے ہیں کہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا تلاوت اور مطلوع کے فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میزان کے اندر اعمال تو تولے جائیں گے، جبکہ یعنی جو بندے کا عمل ہے تلاوت یہ بھی اعمال میں سے ہے، وہ تو تولا جائے گا، لیکن جس چیز کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے، بھلا اس کو کہاں تولنے کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ان کے نزدیک یہاں امام بخاری کے اس باب کے اندر امام بخاری تلاوت اور مطلوع کے فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اپنے اساتذہ سے کہ یہ مسئلہ کلام باری کا وہ مسئلہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ابتلا پیش آیا، اور لفظی بالقرآن مخلوق والا مسئلہ وہ بڑا اس زمانے کے اندر موضوع بحث بنا رہا، اور اسی کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی ابتلاعات سے اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اسی لیے انہوں نے کتاب التوحید کے اندر بہت سارے ابواب اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے قائم کیے ہیں، اور ان حضرت
شاہ صاحب کے بقول اور متقدمین میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ باب بھی اسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن عام طور پر شراح بخاری کہتے ہیں کہ امام بخاری اس باب کے اندر وزن اعمال کے مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب ترجمۃ الباب کی غرض کیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ پڑھتے چلے آئے ہیں، ہر باب کی ایک نہ ایک غرض اور اس کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس باب کی غرض جو ہے وہ وضع میزان کو ثابت کرنا اور اس طرح معتزلہ کا نظریہ جو ہے اس کی تردید ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہاں اقامت میزان سے مراد اقامت عدل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اپنے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی عدل و انصاف کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں لفظ میزان کا استعمال کیا گیا۔ ویسے تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اقامت میزان کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ان تمام آیتوں کی تعویل انہوں نے یہی کی ہے کہ اس سے مراد باقاعدہ وہ ترازو جو ایک تولنے کا آلہ ہے، ناپنے کا آلہ ہے اور جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، کانٹا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، جبکہ اس کے بالمقابل اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے۔ چنانچہ لالکائی نے لکھا ہے اجمع اہل السنت ان المیزان جسم محسوس ذو لسان و کفتین۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک میں جہاں میزان کا تذکرہ آیا ہے اس سے مراد باقاعدہ ترازو ہے جس کے دو پلڑے بھی ہیں اور کانٹا بھی جیسے عام طور پر ترازو میں ہوا کرتا ہے، وہی مراد ہے۔ خالی اقامت عدل اس کا جو ہے مجازی معنی مراد نہیں، بلکہ اس کا حقیقی معنی قیامت کے روز باقاعدہ ترازو قائم کی جائے گی اور وہی گویا یہاں اس سے مراد ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں امام بخاری نے اس سلسلے میں جو آیت کریمہ پیش کی ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں لفظ الموازین جو ہے وہ جمع کا صیغہ آیا ہے جو میزان کی جمع ہے۔ ویسے موزون کی جمع بھی موازین آ سکتا ہے، لیکن یہاں گویا یقینی طور پر یہ میزان ہی کی جمع ہے، موزون کی نہیں۔ دوسرے مقامات پر یہ دوسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہاں وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ موازین جب جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کئی ترازویں ہیں یا ایک ترازو ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کئی ترازویں ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ چیز منقول ہے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ کئی ترازویں ہیں، تو کئی ترازوؤں کا مقصود کیا ہے؟ تو بعض حضرات تو جیسے حسن بصری سے منقول ہے کہ اعمال والے، یعنی جو وہ انسان جنہوں نے اعمال کیے ہیں، ہر ایک انسان کے عمل کے لیے الگ ترازو ہوگی، اس معنی کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر عمل کے لیے الگ ترازو، جیسے دنیا میں بھی مختلف چیزوں کے تولنے کے لیے مختلف ترازویں ہوا کرتی ہیں۔ لکڑیاں تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے، سونا چاندی تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے، غلہ وغیرہ سبزی وغیرہ تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے روز بھی نماز کی ترازو الگ ہوگی اور زکوٰۃ کی الگ ہوگی، روزے کی الگ ہوگی، اس معنی کر کے متعدد ترازویں یہاں مراد لی گئی ہیں۔ جبکہ یہ تو گویا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، جبکہ حافظ ابن کثیر صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اگرچہ صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا ہے لیکن یہاں مراد ایک ہی ترازو ہے، چنانچہ اسی کو انہوں نے جو ہے سب کا یہ قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی ترازو ہے تو پھر جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس ترازو کی تفخیم و تعظیم، یعنی وہ اتنی بڑی ترازو ہے، اس کی عظمت اور فخامت کو بیان کرنے کے لیے
جمع کا صیغہ استعمال. جیسے ہم کسی بڑے آدمی کو خطاب کرتے ہیں تم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں جمع کا, تو وہاں کوئی تم کئی آدمی نہیں ہے, ایک ہی آدمی ہے, لیکن اس کی عظمت اور فخامت کے پیش نظر جمع کے صیغے سے اس کو خطاب کیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ترازو کی عظمت, چونکہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ سارے یہ اعمال اور تمام انسانوں کے اعمال اس میں تولے جائیں گے, اس معنی کر کے اس کی تعظیم اور تفخیم کے پیش نظر وہ جمع کا صیغہ. اور بعضوں نے کہا کہ تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے, تو اس اعتبار سے یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. یا متعدد اعمال اسی ایک ترازو سے تولے جائیں گے, اس معنی کر کے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. بہرحال مراد اس سے ایک ہی ترازو ہے, متعدد ترازو نہیں ہے, اور اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. دیکھو یہ بھی ترجمۃ الباب یعنی باب کا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آیت کریمہ یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہ باب کا عنوان کا ایک حصہ ہے, اور عنوان کا دوسرا حصہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. یہ بھی باب کے عنوان ہی کا ایک حصہ ہے. اب یہاں دیکھیے اعمال کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور قول کے لیے واحد کا صیغہ. اس کی وجہ حضرات شراح نے بیان کی ہے کہ زبان کے علاوہ انسان کے دوسرے جو اعضاء ہیں, مثلا آنکھ ہیں, کان ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, دل ہے, دماغ ہے, دیگر تمام جوارح کے سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں, تو وہ چونکہ جن اعضاء سے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اعضاء متعدد ہیں, جمع ہیں, اس لیے ان سے صادر ہونے والے اعمال کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس کے برخلاف قول جو ہے وہ صادر ہوتا ہے زبان سے, تو مصدر یعنی جہاں سے یہ عمل صادر ہو رہا ہے اس کے اتحاد اور واحد ہونے کی وجہ سے یہاں صیغہ بھی واحد. اگرچہ ایک نسخہ اس سلسلے میں بجائے قولہم کے اقوالہم توزن, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی باتیں بھی تولی جائے گی. تو اس نسخے کے اعتبار سے اور اسی کو بہت سونے اعمال کے مقابلے میں اقوال جمع اگر لایا جائے ذرا توازن باقی رہتا ہے, اس معنی کر کے اس نسخے کو بعضوں نے ترجیح بھی دی ہے. بہرحال واحد کا صیغہ ہو تو بھی اس کا ایک جو ہے ماخذ ہے, اور جمع کا صیغہ ہو تو بھی اس کا ایک الگ ماخذ ہے. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق باب کے عنوان کے اندر ایک دعویٰ کیا ہے, کیونکہ ان کی عادت ہے باب کے جو عنوانات قائم کیے جاتے ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے. امام بخاری اس عنوان کے ذریعے سے ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں بطریق دعویٰ کے, اور پھر اس کی دلیل کے طور پر وہ اندر روایتوں کو احادیث کو پیش کرتے ہیں. تو یہاں جو انہوں نے باب کے عنوان میں یہ دوسرا جو جملہ استعمال کیا ہے ان میں ان اعمال بنی آدم, اب انسانوں کے اعمال آگے بھی جو بحث ہوگی ساری اعمال سے ہی بحث ہوگی, اقوال کو کوئی اندر لاتا نہیں ہے. سوال پیدا ہوا کہ بحث جو آگے ہو رہی ہے اور یہاں بھی, تو کیا تولا جائے گا صاحب اعمال یا صحائف اعمال یا خود اعمال؟ تو وہاں اعمال یہی رائے جاتے ہیں, اقوال کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو پھر یہاں لفظ قولہم کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے. آپ پڑھتے چلے آئے ہیں کتاب کو شروع سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت شریفہ ہے کہ باب کے عنوان میں جب ایک دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے کو کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ براہ راست اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایسی حدیث اور ایسی روایت جو ان کی یعنی امام بخاری کی شرطوں کے مطابق ہو موجود نہیں ہے, تو وہ اپنے اس دعوے کو ذرا بڑھا دیتے ہیں, اضافہ کر دیتے ہیں. تو دعویٰ اصل تو یہی ہے ان اعمال بنی آدم, لیکن آگے وہ قولہم یوزن کا بھی اضافہ کر دیا. یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ براہ راست لفظ اعمال
اس کے وزن کو ثابت کرنے والی کوئی ایسی روایت جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہو ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے لفظ قولہم کا اضافہ کر دیا کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی۔ اب بات کے سلسلے میں ان کے پاس روایت موجود ہے، جو آگے آپ نے روایت پڑھی، اس میں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور میزان کے اندر کیا ہے؟ وہ وزنی ہیں۔ میزان کے اندر وزنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمے تولے جائیں گے، اور کلمہ چونکہ ایک عمل ہے، کس کا؟ زبان کا۔ تو جب زبان کے ایک عمل کے متعلق یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ تولا جائے گا، تو دیگر اعضاء کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ تو وہ جو پہلا جز تھا انا اعمال بنی آدم، وہ خود بخود اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص انداز ہے، اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس سلسلے میں پھر آگے یہ بات تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ ترازو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے، اور ترازو سے مراد وہی تولنے کا، ناپنے کا جو ایک آلہ ہے، وہی اس سے مراد ہے۔ تو اب ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی؟ یہ چیز خود اہل سنت والجماعت کے درمیان میں مختلف ہی ہے، کیونکہ وہی اشکال، وہی سوال اور اعتراض جس سے بچنے کے لیے معتزلہ نے میزان کے حقیقی معنی کا انکار کیا تھا اور معنی مجازی اقامت عدل مراد لیا تھا، وہی اعتراض یہاں پر بھی آیا۔ جب ترازو مراد لی تو ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ سوال پیدا ہوا، تو اب ترازو میں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اس لیے جو ہے ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ اصحاب اعمال، وہ انسان جنہوں نے یہ اعمال انجام دیے ہیں، انسان نظر آتا ہے اور تولا بھی جا سکتا ہے، وہی ترازو میں رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ قول ذکر کیا ہے۔ البتہ اس کا قائل کون ہے؟ حضرت شیخ یونس نور اللہ مرقدہ جو ہیں، وہ فرماتے ہیں بڑی جستجو کے بعد بھی اس کا قائل کون ہے یہ مجھے نہیں ملا۔ اب ان کی جستجو کے بعد کسی اور دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ قول تو ہے لیکن قائل کا پتہ نہیں۔ البتہ اس قول کے دلائل بھی ان لوگوں نے ذکر کیے ہیں، اور ایک دلیل تو وہی جو آپ نے اسی کتاب میں کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر جو ہے پڑھی ہے، والا آخری آیت جو ہے سورہ کہف کی، کیا ہے وہ؟ لائق ہے آگے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ارے وہ میزان کا تذکرہ ہے نا، اسی میں میزان کا تذکرہ، کہیں وزن کا بھی ہے کیا کہ نہیں؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ سورہ کہف میں ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت پیش کی ہے، قیامت کے روز ایک لمبا تڑنگا اونچا پورا آدمی لایا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے یہاں اس کو جو ہے بچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اصحاب اعمال تولے جائیں گے۔ اور دوسری دلیل اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک سفر میں مسواک کی لکڑی کاٹنے کے لیے وہ پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے تھے، ہوا چل رہی تھی، ان کی لونگی کھل گئی جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، وہ پتلی پتلی تھی۔ ان پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر غیر اختیاری طور پر بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا ان پنڈلیوں کو کیا تم معمولی سمجھتے ہو؟ لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ پنڈلیاں
جو ہے میزان عمل کے اندر جو ہے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے خود ابن مسعود کی روایت سے، اور اسی طریقے سے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. بہرحال یہ قول تو ذکر کیا جاتا ہے. دوسرا قول جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے، یعنی جو ہے وہ خود یعنی اعمال والے یعنی اعمال کی دفتر جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں. چنانچہ اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی تعداد ابو بکر ابن فورک ہے، ابن امام الحرمین ہیں، ابو عبداللہ قرطبی ہیں، ابو العباس قرطبی ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور صاحب روح المعانی جو ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. گویا ایک بڑی تعداد اس طرف گئی ہے، اور خود صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے. اور اسی سلسلے میں دلیل کے طور پر وہ حدیث بطاقہ پیش کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، جو ترمذی وغیرہ میں ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے. یہ برسر محشر اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو الگ آگے پہ لائیں گے، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے دفاتر 99 دفتر، ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اس کو سامنے پیش کیے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے باری تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا یہ تیرے گناہوں کے دفاتر ہیں، ان میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو؟ اور یہ بھی پوچھا جائے گا ظلمک کتبت الحافظون، میرے وہ فرشتے جو تیرے اعمال کے اوپر نگران تھے، انہوں نے یہ تیرے گناہ لکھنے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی گناہ تو نے کیا نہ ہو اور لکھ دیا گیا ہو؟ کہا نہیں باری تعالیٰ، بالکل جو ہے جو یہ سارے گناہ جس لکھے ہوئے ہیں وہ سب میں نے کیے ہیں، انہوں نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا. تو باری تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا اللہ کا عذرن، کوئی عذر بھی ہے؟ چونکہ بہت سی مرتبہ کسی آدمی سے کوئی غلطی صادر ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے عذر پیش کرتا ہے، اور جو ہے شرفا کے یہاں عذر بھی قبول کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے تیرا اس کا کوئی عذر نہیں اس کے لیے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ ہمارے یہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، تیرا ایک عمل ہے ہمارے پاس، اور ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، اور باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا جہاں اعمال تلتے ہیں وہاں تو جا اس پرچی کو لے کر کے. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ اتنے 99 دفتر رجسٹر بڑے بڑے حد نگاہ تک، اس کے سامنے اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو رزلٹ آنے والا ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے، بدیہی ہے. تو باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں تو جا وہاں ہمیں رزلٹ، ہم دنیا کی گویا عقل سے سوچتے ہیں رزلٹ کے، اتنے سارے بڑے بڑے دفاتر ہیں اور ایک چھوٹی سی پرچی ہے تو وہ کیا اس کے مقابلے میں کام دے گی؟ لیکن وہاں کا معاملہ دوسرا ہے آخرت کا. بہرحال اس کو کہا جائے گا، وہ جائے گا وہاں، اور ایک پلڑے کے اندر وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، بڑے بڑے رجسٹر. وہ پلڑا تو زمین پر بیٹھا ہوا ہی ہوگا وہ رجسٹروں کے بوجھ کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ دوسرا پلڑا جو اٹھا ہوا ہے اس میں وہ پرچی جب رکھی جائے گی تو اس پرچی کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ پرچی رکھتے ہی وہ پلڑا زمین پر بیٹھ جائے گا، اور وہ سامنے والا پلڑا جو ان دفاتر کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا اچانک ایسا اوپر کی طرف اچھلے گا کہ وہ دفاتر بھی اندر سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، اور گویا یہ کلمہ ان سارے گناہوں پر غالب آ جائے گا. بہرحال ان حضرات کا مقصد اس روایت کو پیش کرنے سے یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے، وہ رجسٹر جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں. اور تیسرا قول خود اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ نہیں، اعمال خود تولے جائیں گے، اعمال خود. چنانچہ جو ہے امام احمد بن حنبل
علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ابو زید ابن ابی زید مالکی اور ابن حزم ظاہری اور ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں نظریہ یہی ہے کہ خود اعمال تولے جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے یہ عنوان قائم کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسان نے جو اعمال کیے ہیں وہی ترازو میں رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ کیسے ترازو میں رکھے جائیں گے، بس اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور ہمارے دور کے اندر، ہمارے زمانے میں سائنس نے جو ترقی کی ہے، اور یہ اعمال کے تلنے کے سلسلے میں جو اشکالات اور اعتراضات تھے، جو غلط فہمیاں تھیں، وہ اس سائنس کی ترقی نے وہ سب دور کر دیا۔ ایسی چیزیں جن کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو بھی ناپا اور تولا جا سکتا ہے، حرارت ہے، برودت ہے، انسان کی قوت اور طاقت ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو باقاعدہ ناپا جا رہا ہے۔ یہ بجلی جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، ہر مہینے آپ کے گھر میں بل آتا ہے بجلی کا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجلی کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے اتنی بجلی استعمال کی؟ بھئی وہ سب برابر ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جو بتلاتا ہے کہ آپ نے کتنی بجلی استعمال کی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری وہ چیزیں جن کے متعلق پہلے زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے سائنس کی ترقی کے نتیجے میں یہ سارے اشکالات کو دور کر دیا۔ اور یہی مذہب ہے امام بخاری کا، اسی لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ خود انسان کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت آپ پڑھ چکے ہیں کہ کہیں ترجمۃ الباب میں یا کوئی آیت یا حدیث انہوں نے پیش کی ہے، اس آیت میں یا حدیث میں کوئی لفظ اگر اجنبی یعنی ذرا مشکل لفظ آتا ہے جو عام طور پر زبان زد نہیں ہوتا، تو اس کی بھی وہ لغوی تحقیق وضاحت پیش کرتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں لفظ قسط آیا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی لغوی تحقیق پیش کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ پھر اس مادے سے اور جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو بھی تقریب فہم کے لیے وہ لاتے ہیں۔ چنانچہ اسی قسط سے بنا ہوا ایک لفظ قرآن کے اندر ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اس کے متعلق ائمہ تفسیر میں سے حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں جلیل القدر، ان کا قول تھا، وہ لا رہے ہیں قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیۃ، رومی زبان کے اندر قسطاس کو کیا کہتے ہیں؟ انصاف، انصاف کو قسطاس کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بحث اور بھی چھیڑی ہے شراح نے کہ قرآن کے اندر غیر عربی زبان کے الفاظ بھی کیا آئے ہیں، یعنی یہ مسئلہ بھی بڑا جو ہے اس سلسلے میں معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اور وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل، وَيُقَالُ، ایسا کہہ کر امام بخاری دوسروں کے قول اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ یہاں کس کا قول نقل کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر نے تو یہ بات بیان نہیں کی ہے، لیکن دوسرے شراح بتلاتے ہیں کہ امام بخاری نے ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کا قول، کیونکہ عام طور پر کتاب التفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لغوی تحقیقات کے سلسلے میں وہ ان کی کتاب مجاز القرآن کے اقوالات کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی انہی کا قول ہے۔ وَيُقَالُ، قائل اس کے ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ ہیں۔ القسط، قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، اور مقسط کا ترجمہ ہے عادل۔ اب یہ مقسط جو ہے باب افعال سے ہے، اقساط اس کا یہ مصدر ہے، باب افعال مزید فی کا اب باب ہے، جیسا کہ آپ نے میزان منشیب کے اندر پڑھا ہوگا۔ اور قسط جو ہے وہ تو مجرد ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ مجرد مزید فی کا مصدر کیسے ہو گیا؟ تو اس کا ایک جواب علامہ کرمانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے قسط، یہ مقسط کا مصدر تو ہے اقساط، اور اقساط کا مصدر ہے کیا؟ قسط، اس کا مادہ جو ہے اس معنی کر کے اس کو مقسط کا مصدر قرار دیا گیا۔ یا یوں کہتے ہیں بعض حضرات یہاں مصدر بول کر کے ماخذ، یعنی اس کا مادہ اصلی مقسط کا کیا ہے؟ قسط، قاف سین اور طا، یہ اس کا مادہ اصلی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ،
اب ایسے عرف میں بھی اور قرآن اور حدیث کے استعمال کے اندر بھی یہ اگر باب افعال میں لے جایا جائے مزید فی میں تو مقصد کا ترجمہ عادل کریں گے، اور اس کو مجرد میں باقی رکھیں تو قاصد کا ترجمہ کرتے ہیں ظالم، گویا مجرد میں اس کا ترجمہ قاصد کا ظالم ہوگا، اور مزید فی میں مقصد ان اللہ یحب المقسطین آیا ہے، اور جو ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ قرآن میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور مجرد میں استعمال ہوا ہے تو وہ ظالم کے معنی میں لیا گیا ہے، اور مزید فی کا جو استعمال ہوا ہے وہ عادل کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تو اما القاسط فهو الجاہر، اب یہ کیسے ہو گیا؟ اس سلسلے میں شراح نے فرمایا ہے یہ دو قسط اور قسط دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، قاف کے کسرے کے ساتھ، جر کے ساتھ، اور کاف کے فتح کے ساتھ۔ اگر جر کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انصاف، اور اگر کاف کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم اور جور۔ اب اس کو باب افعال میں لے گئے تو باب افعال آپ نے علم صرف کے اندر ابواب کی خاصیتیں جو پڑھی ہوگی، تو باب افعال کی ایک خاصیت جو ہے سیرورت ہے، تو اگر اس کو انصاف کے معنی میں لیں، اقسط یعنی سارا ذاقستین، یعنی وہ انصاف والا ہو گیا، جیسے البنت الناقۃ سارت الناقۃ ذات لبنی، بونٹنی جو ہے وہ دودھ والی، یا اطفلت المرأۃ سارت المرأۃ ذات طفل، عورت بچے والی بن گئی، تو سیرورت کا والا معنی۔ اور اگر یہاں قسط سے مانے تو وہ سلب ماخذ باب افعال کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جو مادہ لایا گیا ہے باب افعال میں لا کر کے اس کا سلب مراد، اقسط سارا مسلوب القسط، یعنی گویا اس کے اندر سے ظلم نکال دیا گیا، ظلم نکال دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ عادل ہو گیا، خود بخود ظلم کے نکل جانے سے عدل ثابت ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو ہے روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے یعنی کلام مراد ہے، کیونکہ لفظ کلمہ نحو والوں نے اپنی ایک خاص اصطلاح کے لیے استعمال کیا ہے، تو جب بولتے ہیں تو کہیں ادھر ذہن جاتا ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں دو کلام، دو جملے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان خفیفتان ثقیلتان، یہ تینوں صیغے بابے جو ہے یہ فعیل کے وزن پر آئے ہیں، اور فعیل کے وزن پر آنے والا صیغہ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے، یہاں حبیبتان میں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اور ثقیلتان اور خفیفتان میں وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، بڑے گویا پیارے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تنزیہ، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کے منزہ اور پاک ہونے کو، اور جو ہے ہر قسم کی صفات سے اللہ تعالیٰ کے متصف ہونے کو بیان کیا گیا ہے، ظاہر ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ اور رحمان کا لفظ اس لیے لائے کہ کلمے بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ثواب دیا جا رہا ہے، گویا چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا ثواب، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کا تقاضا ہے، اس لیے لفظ رحمان لائے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور یہاں خفیفتان ثقیلتان یہ اس میں فاعل کے معنی میں کہ وہ ہلکے ہیں زبان پر، یعنی سوال یہ ہوا کہ بھائی یہ اللہ کو پیارے ہیں تو شاید جو ہے اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو مشقت اٹھانی پڑے گی، کہ نہیں، بولنے میں بڑے آسانی سے آدمی ان کلمات کو ادا کر لیتا ہے۔ زبان پر ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں زبان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ بعض الفاظ عربی زبان کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ الفاظ کے ساتھ ساتھ اعراب اور حرکات ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی پڑھنے والے کے لیے دشواری کا باعث ہوتی ہے، ایسے کوئی الفاظ بھی نہیں ہیں اندر، حروف بھی نہیں ہیں اور ایسی حرکتیں بھی نہیں ہیں۔
خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر وہ بھاری ہیں۔ بس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ کہ جو ہے خود اعمال، چونکہ یہ کلمے یہ زبان کا ایک عمل ہے اور وہ ترازو میں رکھا گیا، تبھی تو اس کا بھاری کہا گیا۔ اس کو بھاری کہا جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کلمہ ترازو میں رکھا جائے گا، اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اعمال خود تولے جائیں گے۔ آگے وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ ترکیب جو ہے اس پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی، تو عام طور پر تو شراح جو ہیں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے، اور کلمتان کے ساتھ اس کی جو تینوں صفتیں ہیں، حبیبتان، خفیفتان اور ثقیلتان، یہ کلمتان موصوف اپنی ان تین صفتوں کے ساتھ ہو کر کے موصوف صفت مل کر کے یہ کیا ہے؟ خبر ہے، خبر مقدم۔ اب اس کو خبر کو مقدم کیوں کیا گیا؟ علم معانی میں تقدیم خبر کے مختلف مقصد ہوا کرتے ہیں، اغراض ہوا کرتی ہیں۔ ایک غرض یہ بھی بتائی گئی ہے کہ تشویق مخاطب، سننے والے کے شوق کو برانگیختہ کرنا، اس کے اندر جو ہے شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ یہاں پر یہی مقصود ہے۔ دو کلمے، بھئی دو کلمے ایسے ہیں، سوال متوجہ اب کیسے ہیں، کیا ہیں؟ حبیبتان الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ فوراً آدمی کہے بھائی بلاؤ، بتاؤ نا جلدی سے وہ کیا ہیں۔ آگے آپ کہہ رہے ہیں خفیفتان علی اللسان، ابھی اس شوق کی تسکین کیے بغیر آپ پھر اس کی ایک اور خوبی بیان کر رہے ہیں کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ اب تو شوق جو ہے اور بڑھ گیا، بھئی جلدی سے بتاؤ، جو اللہ کو بھی پیارے ہیں، زبان پر بھی کیا ہیں؟ آسان اور ہلکے ہیں۔ پھر بھی آپ بتانے کے بجائے ایک اور اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کہ اعمال کے ترازو کے اندر وہ بھاری ہیں۔ یعنی آپ نے ایسی خوبیاں بیان کیا اور انداز ایسا اختیار کیا کہ اس کا شوق اور طلب جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا کہ پھر آپ نے بتلایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اب یہ گویا یہ تشویق مخاطب۔ ویسے آناف کے ایک بہت بڑے محقق علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو شارح ہدایہ ہیں، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے اس کلمے کی ترکیب کے سلسلے میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ عام طور پر جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد آخر میں خبر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے، وہ کوئی بدلی نہیں ہے، خبر کو مقدم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پہلے جو کلمتان اپنی تینوں صفتوں کے ساتھ مل کر کے کیا بن گیا؟ وہ مبتدا بنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمتان ہے تو نکرہ ہے اور وہ کیسے مبتدا بنا؟ جواب دیا گیا کہ تین صفتیں لانے کی وجہ سے اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی؟ قوت اور اس لائق ہو گیا کہ وہ مبتدا بن سکے۔ اور آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اس کی خبر ہے۔ گویا یہ جملہ اپنی اصل پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو حدیث کے متعلق ہو گیا۔ اب آگے یہاں بہت حضرات شراح نے یہ مناسبتیں اور جوڑ پیدا کیا ہے کہ بھئی دیکھو یہ امام بخاری نے یہ آخری حدیث ہے اور آخری کتاب کی آخری حدیث ہے، تو ان کی پہلی کتاب تھی کتاب الایمان، پہلا باب تو پہلا باب ان کا فکانہ بدالوحی تھا، لیکن کتاب پہلی کون سی ہے؟ کتاب الایمان، اور آخری کتاب کتاب التوحید۔ توحید کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایمان ہی کا ایک گویا دوسرا انداز ہے تعبیر کا۔ وہاں کتاب الایمان کے اندر انہوں نے اس کے ایجابی پہلوؤں پر بحث کی تھی، اور یہاں کتاب التوحید میں اس کے سلبی پہلوؤں پر کلام کیا ہے۔ اس معنی کر کے گویا کتاب کے آخر کو کتاب کے اول کے ساتھ کیا پیدا ہو گئی؟ مناسبت پیدا ہو گئی۔ یہ تو باعتبار کتاب کے، اور باعتبار باب کے پہلا باب کیف کان بدالوحی تھا، اور آخری باب وندع الموازین القسط، اس میں بھی کلام باری کا تذکرہ تھا وحی کا، اور اس میں جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ تلاوت اور مطلوع کے فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کلام باری، دونوں کی آپس میں مناسبت ہو گئی۔ اور سند کے اعتبار سے یہ ہے کہ پہلی سند جو تھی کیف کان حدثنا الحمیدی وقال حدثنا سفیان، وہ سند غریب ہے، یعنی اس کے روات جو ہیں وہ تواتر کو یا
قوت کو پہنچے. دو روات ہر طبقے میں نہیں ہیں. جو شروع کا طبقہ جو ہے حضرت عمر اور ان سے سننے والے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہیں، تو غریب ہے وہ حدیث. اور یہ جو آخری حدیث ہے وہ بھی غریب ہے. گویا دونوں میں اس طرح مناسبت پیدا ہو گئی. اور یہ دونوں جگہ حدیث غریب لا کر کے آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو غربت یعنی وطن سے بے وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور پھر راوی کے استاد کے اعتبار سے پہلی حدیث کے استاد حمیدی تھے اور آخری حدیث کے استاد احمد ہیں. دونوں کا مادہ جو ہے وہ حمد ہے. وَلَهُ الْأُولَى وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. شروع میں بھی اللہ کے لیے حمد ہے اور آخر کے اندر بھی ہے. گویا یہ دونوں اس طرح راویوں کے اعتبار سے استاد کے اعتبار سے. اور یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا عمل محمود ہے، نیت بھی محمود ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دارالحمد میں یعنی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. یہ بھی یہ دی گئی ہے. اور جو ہے صحابی کے اعتبار سے پہلی حدیث کے راوی صحابی حضرت عمر ہیں، وہ بھی مہاجرین میں سے ہیں. اور آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ بھی مہاجرین میں سے ہیں. گویا آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت عن الوطن، وطن سے جو ہے آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی. ہجرت عن المرغوبات، اپنی مرغوب چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا. ہجرت عن المعاصی، گناہوں کو بھی ترک کرنا پڑے گا. تو آپ کو علم کی حقیقت حاصل ہوگی. اور باعتبار متن کے پہلی حدیث کا متن تھا انما الاعمال بالنیات. آدمی کا عمل جو وجود میں آتا ہے اس کا پہلا درجہ کون سا ہے؟ نیت. نیت کرنے کے بعد آدمی عمل کرتا ہے. تو گویا اس کی شروعات نیت سے ہوتی ہے. اور آدمی کے اسی عمل کے ساتھ آخری معاملہ قیامت کے روز کون سا ہوگا؟ وزن کا ہوگا، تولا جائے گا. تو گویا اس معنی کر کے اول و آخر کو ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت دے دی گئی ہے. بہرحال یہ تو وہ مناسبتیں ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مصنف کے دماغ میں بھی یہ چیزیں ہوں. یہ بات کے نکات ہیں، تو بات کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیدا کیا کرتے ہیں. بہت سے سوال کرتے ہیں کہ امام بخاری نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کیا ہوگا. نہیں، یہ تو نکات بعد الوقوع ان کو کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو موقع دیا قرآن یہ حدیث پڑھنے کا، اور آپ یہاں سے جو ہے فراغت حاصل کر رہے ہیں. فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اب آپ جو ہے علم سے فارغ ہو گئے. نہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب آپ کی علمی زندگی کی اصل شروعات ہو رہی ہے. یہ نصاب جو ہمارے اکابر نے جو ہے مقرر کیا ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آدمی اس نصاب کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر اتنی صلاحیت آتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے طور پر گویا کتابوں کا مطالعہ کرے. تو پہلے جب تک کہ آپ اساتذہ سے اس نصاب کو مکمل نہیں کریں گے، وہاں تک آپ میں اتنی صلاحیت اور استعداد نہیں پیدا ہوگی کہ آپ اپنے طور پر کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کو حل کر سکیں. اب اس نصاب کے بعد آپ میں اتنی صلاحیت آ گئی، آپ کر سکتے ہیں مطالعہ. اب اس کے دوران اگر کوئی رکاوٹ ہو تو آپ اپنے اساتذہ سے رجوع کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی حصول علم کا سلسلہ جو ہے وہ تو جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً پوچھا گیا تھا کہ علم کی طلب کا زمانہ تک من المہد الی الحد، کہ گہوارے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو گہوارے کے اندر پالنے میں رکھا جاتا ہے، وہاں جھولا جھولا جاتا ہے. اور مہد اس کو کہتے ہیں، اور لحد کہتے ہیں خبر کو. پیدائش سے لے کر موت تک امام یہ علم کے حصول کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو اخیر تک گویا طالب علم سمجھتا رہے، وہی حقیقی معنی میں گویا ان علوم سے جو ہے مزین ہو سکتا ہے. ورنہ جو آدمی اپنے آپ کو کامل و مکمل سمجھے تو پھر آگے کچھ طلب کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جو آدمی جو برتن بھرا ہوا ہو اس میں کوئی نئی چیز آ سکتی نہیں ہے، جو اب خالی ہو اسی میں نئی چیز آئے گی. تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ خالی سمجھتے رہیے تاکہ علوم کا ورود آپ کے قلوب کے اوپر ہوتا رہے اور یہ طلب کا سلسلہ جاری رہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ علوم خود مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے سے مقصود کیا ہے؟ عمل ہے. اسلام علم برائے علم کا قائل نہیں، بلکہ علم برائے
عمل کا قائل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے ترمذی شریف کے اندر پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے، فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن، اس پر عمل کرے یا کسی ایسے کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ علم کے حصول کے دو ہی مقصد ہیں، خود عمل اور اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا۔ یہ دوسروں کو پہنچانے کا درجہ بعد کا ہے، پہلے عمل کا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے طلباء سے پوچھتے ہیں کہ یہ علم کیوں پڑھتے ہو، کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور دوسرا زینہ لوگوں تک پہنچا، ارے بھائی خود عمل کرنا ہے، پہلا درجہ تو یہ ہے، اپنے آپ کو بھول مت جاؤ۔ علم اصالتاً تو اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ ہم پڑھ کر کے اس پر عمل کریں گے اور اس کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں گے۔ اب وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ہم کو چند لوٹوک چیزیں ایسی بتلا دیجئے کہ اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں، وَنُخْبِرُ بِهِمْ وَرَانَا، اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو بھی باخبر کریں۔ گویا پہلے عمل، اس لیے عمل آپ نے یہ زمانہ یہاں مدرسے میں گزارا، اب ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اہل اللہ میں سے کسی کے حوالے کریں تاکہ عمل کی صلاحیت و استعداد بھی پیدا ہو۔ پڑھنے کے زمانے میں عام طور پر عمل کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی طلباء کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی تو پڑھ لو، عمل بعد میں کریں گے۔ حالانکہ اسلام میں عمل میں اور علم کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہے، علم حاصل کرتے ہی گویا عمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دونوں میں تلازم ہے۔ رتبے کے اعتبار سے تو دونوں میں تقدم تاخر ہے، علم پہلے ہے اور عمل بعد میں، جیسا کہ آپ نے کتاب العلم میں پڑھا ہوگا العلم قبل العمل، امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے۔ لیکن یہ تو رتبے کے اعتبار سے، ورنہ حقیقت میں وجود کے اعتبار سے تو دونوں ساتھ ہونے چاہیے۔ علم حاصل کرتے ہی اس پر عمل کا سلسلہ ہو، تبھی یہ علم فائدہ مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جیسے یہاں رہ کر آپ نے اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق بنایا، آپ کا لباس، آپ کی وضاقت، آپ کی تراش خراش جو ہے وہ ایک مومن جیسی ہے صالح، ایسے اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنی معاشرت جو ہے، اپنے معاملات، ان ساری چیزوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کسی اہل اللہ کی خدمت میں رہیں اور یہ چیز حاصل کریں۔ پہلے زمانے میں باقاعدہ اس کے لیے سال ہا سال لوگ جو ہیں ان کی صحبت حاصل کرتے تھے۔ آج کل تو 2-4 دن نکالنا بھی بندے کے لیے مشکل ہو رہا ہے، چنانچہ اسی کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کو اللہ نے جو تاثیر عطا فرمائی تھی، آج وہ بات باقی نہیں رہی، چونکہ اصل عمل تھا اور وہ چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خالی علم جو ہے وہ تو ہمارے خلاف حجت بن جائے گا اگر عمل کا اہتمام نہیں ہوگا تو بہرحال اس کی کوشش کریں، اور اسی طرح اپنے اساتذہ سے، اپنے مربیوں سے اپنا رابطہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق اور ربط ہونا چاہیے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو ٹہنی درخت سے لگی ہوئی ہے، وہ ٹہنی بھلے موسم خزاں کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خشک ہو گئی ہے، اس پر پتے نہیں ہیں، نہیں، وہ درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب موسم بہار آئے گا اور پھر وہ ہری ہو جائے گی۔ لیکن جو کٹ چکی ہے، چاہے دیکھنے میں کتنی ہری بھری ہو، لیکن بہرحال وہ مرجھا کر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو بھی اپنا رابطہ اپنے مربیوں سے، اپنے اساتذہ سے اور اپنی تربیت کرنے والوں سے رکھنا چاہیے، اور ان سے جڑے رہیے۔ اپنی خدمات بھی ان کے مشورے سے، ان کی ماتحتی میں انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔